لاہور سے چل کے کچھ 400 کلومیٹر دور جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں جہاں مربی ہے وہاں سے مربی نکل کے ہمارے پاس نہیں آ رہا۔ اچھا، اب ہوا یوں کہ ہم نے ان سے کہا، باتیں شروع ہو گئی، کافی ساری ہوتی رہی۔ جب صبح کے کوئی 2:30 پونے 3 کے ٹائم ہوا نا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا یار سوئیں، صبح ہم نے واپس جانا ہے، سفر پھر کرنا ہے، تو تھوڑی سی نیند پوری کر لیں۔ تو وہاں ایک نا قادیانی تھا، وہ سرگودا پولیس میں ملازم تھا۔ اس نے مجھے نا بڑے طنزیہ انداز میں، اب ذرا امتیاز بھائی آپ نے اس کو فیل کرنا ہے، مجھے پتا کہتا یار شمس الدین، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے؟ تو میں نے کہا یار جب جس طرح تمہارے قادیانی زندگی وقف کرتے ہیں، وقف نو جنہیں بولتے ہیں، تو میں نے بھی جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی 26 فروری 2013 میں، تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر کوئی 7-8 سال تو ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ ہوں، تو کہنے لگا یار کبھی آپ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ جاتے ہیں، یہاں بھی آپ آئے ہیں، ساری رات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ہمارا مربی نہیں آ سکا، کوئی اس کو ضرور کام پڑ گیا ہوگا، سو جس طرح اس نے اب اس کو بچانے کی کوشش کی۔ تو مجھے کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، تمہیں بڑے رف انداز میں، بڑا اس سے کہہ لیں کہ روٹ سا اس کا لہجہ تھا، تو کہنے لگا یار کبھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ ہوں، میں نے کہا یار ویسے مجھے زیارت تو نہیں ہوئی، مگر میں نے جو اسلام قبول کیا یا جو میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، میں اس نیت سے نہیں کر رہا کہ مجھے ان کی زیارت ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے انشاءاللہ جب ہم نے مار کے اگلے جان جانا ہے تو ہمیں اللہ نے ان کی زیارت بھی کرانی ہے اور ہماری ان سے ملاقات بھی انشاءاللہ ہونی ہے۔ انشاءاللہ۔ کہنے لگا پھر کیا فائدہ، پھر ختم نبوت کا ڈورا پیٹتے ہو، آپ کو تو زیارت تک تو ہوئی نہیں۔ اچھا یہ نا اس کا لہجہ بڑا غلط قسم کا تھا۔ خیر ہم لوگ وہاں سے اٹھے آگے، تو صبح جب ہم نے سفر کیا تو میں اپنی گھر والی سے کہہ رہا تھا، میں کہا دیکھ یار یہ مرزئی کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اب ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں کہ یار آپ ختم کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ساری زندگی ہمیں زیارت نہ ہو، ہمیں آخرت کا تو پتہ ہے نا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے چھوڑے دفع کریں، ان کی کون سی بات ہے۔ تو بہرحال ہم باتیں چیت کرتے نا ہم گھر آ گئے، مگر یہ بات مجھے نا بڑی ذہن کو ڈسٹرب کر گئی۔ تو میں نے اس سے بہرحال وہاں آتے ہوئے تو میں نے کہا ایسا ہے کہ تمہارا مربی تو نہیں آیا، تم ایسا کرو اپنے کسی اور کا بندوبست کرو۔ تو مجھے کہنے لگا کیا آپ چناب نگر جا سکتے ہیں؟ وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، چناب نگر ربوا تو میرا وہیں پیدائش ہے، وہیں پڑھا لکھا ہوں، وہیں سے میں نے سارا کچھ کیا ہے، تم کس شہر کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی مفتی مبشر کالو صاحب سے بات کر لیں گے؟ میں نے کہا بالکل کر لیں گے، آپ ہماری میٹنگ طے کروا دیں، مگر میں آج اتنے بندوں میں بیٹھا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مفتی مبشر کالو ہم سے گفتگو کرے گا نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ تو وہ نا اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اس نے کہا 15 دن مجھے دے دیں۔ امتیاز بھائی یقین کریں وہ اس بندے نے جماعت کو اپلیکیشن لکھی، میں نے اسے کہا دیا تھا، میں نے کہا ہمارا بتانا نا کہ ہم آئیں گے، میرا نام نہ لینا۔ اس نے اپلیکیشن لکھی، اس کے اندر لکھا کہ اس طرح آئے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اچھا سا مربی دیں، ہم 2-3 مسلمانوں کو غیر احمدی کو لا کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جماعت والوں نے مفتی مبشر کالوں کا نام اپلیکیشن لکھ کے فارورڈ کر دی اس کے مفتی مبشر کالوں کو۔ اس نے اس کو فون کیا، سرگودا سے چناب نگر بلایا، یہ وہاں گیا، بٹھایا، اس نے اپنے سامنے پوچھا پہلے بتاؤ کون بندہ گفتگو کرنے آ رہا ہے؟ اب میں نے اس کو منع کیا ہوا تھا، مگر چونکہ مفتی مبشر کالو تھا، اس نے کہا بتاؤ، جب ہمارے سامنے آئیں گے تب بھی پتا چلے گا۔ انہوں نے کہا جی لاہور سے مولانا انیس شاہ صاحب آئیں گے، آپ تو جانتے ہیں مولانا انیس شاہ صاحب کو، اور 7 بھائی شمس الدین آئیں گے۔ یقین کریں مفتی مبشر کالو نے انکار کر دیا، میں نے دونوں بندوں سے بات نہیں کرنی۔ اب چونکہ یہ پریشان ہو گیا، مگر بات یہ اصل میں کرنے لگا تھا کہ میں اس میں ڈسٹرب تھا، تو میرے خیال 4-5 دن گزرے ہیں۔ تو میں نا کوئی فجر کا ٹائم تھا، تو میں اٹھا، تو میں نے اپنی گھر والی کو اٹھایا، میں نے کہا یار تمہیں سورہ یاسین زبانی یاد ہے تو مجھے نا آیت نمبر 54 سے لے کے 58 تک ترجمہ سناؤ۔ کہنے لگی آپ کو کیا ہوگا، ابھی اٹھے ہیں، اٹھتے سار مجھے پوچھ رہے ہیں، تو مجھے تو اس طرح نہیں یاد کہ 54 کون سی ہے، ویسے تو مجھے یاد ہے، تو آپ کوئی عربی آپ کو پتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا یار ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ریتلا علاقہ جس طرح سعودی عرب کا ہے، اب یہ نہیں مجھے پتا وہ سعودی عرب ہے کون سا علاقہ ہے، مگر سارا ریتلا علاقہ ہے، اور میں اس ریتلے علاقے پہ پھر رہا ہوں، تو مجھے وہاں پہ یہ آواز آتی ہے کہ وہ جو سامنے کمرہ ہے نا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اچھا، تو میں نا ادھر چل پڑتا ہوں۔ یہ میرا خیال 4 دن کر لیں اس بندے کی اس بات کے، یا 5 دن کا ٹائم کر لیں، اللہ کبھی بیشی معاف کر دے۔ اب میں وہاں جاتا ہوں تو باہر ایک خادم بیٹھا ہوتا ہے، بالکل کچا مکان ہے،
ریتلا علاقہ ہے تو خادم بیٹھا ہوتا تو میں خادم سے پوچھتا ہوں باقاعدہ کہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے؟ وہ کہتا ہے جی اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جب اندر جانے لگتا ہوں مجھے روکتا نہیں ہے, میں اندر چلا جاتا ہوں. اور جب میں اندر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو ایک بندہ اس سائڈ پہ کھڑا ہے اور 3-4 بندوں کا منہ میری طرف ہے اور ایک شخصیت کا منہ ادھر کو ہے. اب میں ایسے دروازے سے آیا, میری طرف بیک سائڈ ہے, تو وہ جو 3-4 بندے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اتنے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں کہ بالکل بزرگی والے. اچھا میں نا اس بندے جو اکیلا کھڑا ہوتا ہے نا, میں اس سے مخاطب کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ تو یہ مجھے ایسے اشارہ کر کے نا, تو ایسے اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں, اب ان کی بیک میری طرف تھی, اب میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا. مجھے بہرحال وہ جو صحابہ جیسے وہ بتا رہا تھا بندہ کے صحابہ کے ساتھ محفل لگائی وہ مجھے نظر آ رہے تھے. اب بس اتنی بات دیکھی تو مجھے آواز آتی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک جو ہے یہ آپ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کیا ہے. مجھے اکثر خوابیں بھول جاتی ہیں, مگر اللہ کی قسم ابھی میں نے وضو بیٹھا ہوں, میں نے فجر پڑھنی, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, جی جی مجھے یہ یاد رہا کہ آیت نمبر 54 سے لے کے 58 تک. تو میں نے کہا یار مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تمہارے لیے, صحابہ کو تو سارا پتا ہے. اٹھے, انہوں نے وضو کیا, ویسے بھی فجر کا ٹائم تھا, قرآن مجید پکڑا, کھولا. اب وہ ترجمہ آپ پڑھ کے مجھے سنا دیں کیا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 54 پڑھتا ہوں پہلے میں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور وہ دن جس دن کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا. شیئا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور انہیں نہیں دی جائے گی جزا مگر انہی اعمال کی جو وہ کرتے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, کہ بے شک جو جنت والے ہیں, الیوم اس دن, اس خاص دن, فی شغل فاکہون, وہ یہاں انگلش میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دے ول بی امیوزڈ ان آکوپیشن, وہ مصروف ہوں گے انجوائمنٹ کے اندر. یعنی اہل جنت جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور مصروف ہوں گے اپنی جوائے کے اندر, خوشی کے اندر. اچھا اور کیا ہے؟ ہم وازواجہم, نہ صرف وہ بلکہ ان کی بیویاں بھی, ان کی زوجہ بھی, فی ظلال, وہ کہاں ہوں گے؟ وہ سایوں کے نیچے ہوں گے. اور علی الارائک متکئون, اور تکیے لگا کے جناب ایسے کر کے ریکلائن کر کے ایسے بیٹھے ہوں گے, یعنی ان کی شہزادوں کی طرح وہ لوگ بیٹھے ہوں گے. اور لہم فیہا فاکہۃ, اور اس جنت کے اندر, اس سارے ماحول کے اندر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے پھل ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ, اور اس کے علاوہ جس چیز کے لیے وہ کہیں گے وہ بھی ان کے لیے وہاں پہ ہوگی. اور سلام قولا من رب الرحیم, اور ساتھ کے ساتھ یہ ندا دی جا رہی ہوگی کہ سلامتی ہو تم پہ, سلام ہو تم پہ, یہ قول ہے, یہ بات ہے اس رب کی جو کہ رحیم ہے. کیا بات ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے وہاں پہ جو ایک انجوائمنٹ ہے, جو امیوزمنٹ ہے, اس کا نقشہ جناب یہاں پہ کھینچ دیا ہے. اور اللہ کے قرآن کی کیا باتیں ہیں جی. جی بھائی, امتیاز بھائی بیک سٹیج ایک فارمر احمدی ہے عمیر بھائی, اس کو بھی لینا. جی جی. اب امتیاز بھائی اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے رب نے, میں نے پھر یہ بات اس کو بتائی, میں نے کہا تم خود پڑھ لینا. اور مجھے جیسے میں نے سنا, مجھے پہلے جو آواز آئی کہ فلاں کمرے کے اندر مجھے بتایا گیا کون موجود ہیں, پھر میں وہاں جاتا ہوں, مجھے روکا نہیں جاتا. اور مجھے آج تک یہ کیسی بات بتاؤں, مجھے خواب کی تو اکثر بھول جاتے ہیں مگر یہ مجھے بھولا ہی نہیں. اور پھر میں نے یہ آیت پڑھی, اور اکثر میرے ساتھ, میں کہیں سفر پہ جاتا ہوں, میں اکیلا نہیں جاتا, میرے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو لے چلتا ہوں, آئے یار چلیں, گپ شپ لگاتے چلتے ہیں. اور ویسے بھی پچھلے دنوں کچھ قادیانی فیمیل سے ملاقات تھی, تب بھی میں ان کو ساتھ لے کے گیا. جب خوشاب گئے تب بھی وہ میرے ساتھ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو میرا قبول اسلام تھا وہ بھی آپ کو پتا وہ حدیث مبارکہ پہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اب ہمیں کوئی بندہ آ کے کہے اس کے مقابلے کہ جی مرزا غلام قادیانی نے یہ خواب تھا یا یہ تھا, تو ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جی شمس بھائی, بہت شکریہ. آپ جب بات کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا. شاعر کہتا ہے کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں کو وہ ہر دور میں آ کر ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا و مولا جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیارت سے مشرف فرمائیں. یہ اللہ. اور شمس بھائی ایک بات, جو کہ آپ کی نماز کا وقت, ایک بات میں کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو پھر عمیر بھائی کی طرف چلتے ہیں. شمس ایک بات دیکھیے گا,
محبوب کے بارے میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے محبوب کی جب زیارت ہو جائے, اور بعض عاشق وہ ہوتے ہیں کہ جو محبوب کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں. اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے لیے, آپ کے لیے, کسی کے لیے بھی کون سا مقام زیادہ افضل ہے. ساری زندگی محبوب کی زیارت کے لیے دل میں تڑپ ہونا, اللہ تعالیٰ بعض عاشقوں کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک لاوا, محبت کا جوش, ایک جو ہے نا محبت اپنے محبوب کے ساتھ, آقا کریم کے ساتھ, وہ تمام زندگی. اور پھر جب وہ حوض کوثر پہ اور اس سے بھی پہلے قبر میں جب آقا مولا کی زیارت کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی کے بارے فیصلہ کرتے ہیں, جب کوئی کسی کو چیلنج کر دے, جیسے آپ کو کفر نے چیلنج کر دیا, تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ بھی زیارت کرانے پہ قادر ہیں. تو یہ اللہ کے بہت فیصلے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے, آقائے دو جہان کے سچے غلاموں میں, سچے عاشقوں میں لکھ دے, اور ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ وہ فیصلہ فرما دے. بہت اچھا, بہت شکریہ امتیاز بھائی. یہ پھر میں نے نا اس بندے کو خواب سنایا. خیر اچھا, اب وہ بندہ بھی مسلمان ہو چکا اللہ کے فضل سے. الحمدللہ الحمدللہ. جب میں نے اس کو خواب سنایا تو مجھے آگے سے پتہ جواب کیا ملا. ہوں ہوں. مجھے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حضور نے اپنی زیارت ہی نہیں کرائی, آپ نے صرف بیک سائڈ دیکھی ان کی. استغفر اللہ استغفر. یہ نہیں وہ دیکھے کہ اگر ہمیں کوئی خواب آ بھی جائے, نظر آ بھی جائے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ حضور کی تو آپ نے بیک سائڈ دیکھی, آپ نے کون سا ان کا چہرہ دیکھا, زیارت کر لی. تو میں نے کہا یار میری بات سنو, جو حضور آیت نمبر 54 سے 58 تک بتا رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ذرا چیک کر لو. اس میں بشارتیں کا مجھے تو واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں خود قادیانی تھا, مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اس طرح میرے رضائی چاچو کو نہیں آتا, اس طرح میرا بھی یہی حال تھا. بس اتنا یاد رہا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 54 اور 58, بس. نہ اس سے پہلے نہ اس سے آگے نہ کہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, مجھے بس یہ یاد رہی اور اللہ نے ذہن نشین کر دی. اور جب میں نے کھولا تو مجھے میری وائف نے کہا, کہنے لگی یہ لگتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ بشارت ملی ہے. تو شکر ہے اللہ کا میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں. میں نے کہا یار آپ میرے ساتھ جاتے ہیں, میرے ساتھ سارا کام کرتے ہیں, آپ گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے خاندان کو پتا ہے اس بات کا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. مگر مرزیت کا کہ یہ حال ہے کہ وہ اس میں سے بھی عیب نکالتے ہیں کہ دیکھو آپ کو زیارت نہیں, آپ نے صرف بیک سائڈ دیکھی. اور میں نے کہا حضور کہتے پاؤں کے جہاں پڑے ہوں وہ نقشی دیکھ لینا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, تم تو بیک کی بات کر رہے ہو. یہ دونوں جہان سرکار کے قدموں کی خاک ہیں. ان کو پتا چل جائے نا کہیں ان قادیانیوں کو, تو معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے سارا. اصل میں چلیے شمس امتیاز بھائی بھائی, بات, جی امتیاز جی بھائی ٹھیک ہے. بات ہے تو مجھے, شمس بھائی پتا میں کیا, نماز پہلے پڑھ لوں. ایک سے جملہ ایڈ کر دوں. شمس بھائی آپ نے کہا نہیں کہ ان کو پتا چل جائے, ان کو کیسے پتا چلے؟ انہوں نے محبوب ہی تبدیل کر لیا ہے. اور مرزا کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں, میں خاتم النبیین ہوں. انہیں پتا کیسے چلے؟ صحیح بات ہے, ایک دل کے اندر نا, ایک دل کے اندر دو محمد رسول اللہ نہیں سما سکتے. نہیں سمجھ سکتے. ایک ہی بالکل ہمارے آقا مولا ہے. آپ اس کو ساتھ ذلی لگاؤ, بروزی لگاؤ, یہ لگاؤ, وہ لگاؤ, اور بھائی اس کا انکار کیسے کرو گے؟ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں, اور مرزا غلام قادیانی اور ہیں. جتنا مرضی زور لگا لو یہ باتیں نہیں مل سکتی.